خوشحال بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں آئل کی قیمتیں، خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہیں، مگر ہم بجٹ پیش ہونے سے 4 دن پہلے ہی قوم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بجٹ میں کسی قسم کی ریلیف کی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ عوام دوست یا بزنس فرینڈلی بجٹ تو آئے گا ہی نہیں۔ یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہو سکتا ہے، جس میں حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اگر کچھ ہے تو وہ لوگ جو کہ باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں ان کو مزید نچوڑا جائے، اور جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دینا، جو ٹیکس نہ دہندہ ہیں، جو نان فائلرز ہیں، جو غیر دستاویزی معیشت پاکستان کی چلاتے ہیں، ان کے وارے نیارے جاری رہے، ان کو ٹچ نہ کیا جائے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شبر زیدی کو، سابق چیئرمین FBR، جناب خرم حسین، معاشی امور کے ممتاز اینالسٹ ہیں، اشرف میلکم ممتاز سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد میں بیسڈ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ بتائیے گا، سب سے ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس وقت بڑی ہلچل ہوتی ہے اسلام آباد میں، بجٹ سے پہلے منسٹری آف فائنانس میں، FBR میں چیمبرز کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ایپٹما کے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر تمام فیڈریشن جاری ہوتی ہیں، ٹریڈ باڈیز ہوتی ہیں، پروپوزلز کا ٹرانسفر ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، بہت انٹینس تمام ماحول نظر آتا ہے، مگر بالکل سناٹا اس وقت اس کی وہاں بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی بات وہاں سے نکل رہی ہے تو انتہائی خوف زدہ کرنے والی، مارکیٹس کو، کاروبار کو، ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو، کہ ایک بار پھر جو ہے جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان کی مصیبت آئے گی، اور جن کے وارے نیارے وہ رہیں گے۔ مگر اسلام آباد میں ایک عجیب غیر معمولی سما ہے جو کہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، کیونکہ آپ خود بجٹ بنانے میں شریک رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے، اور کیا کیونکہ شاید آپ خود جا کے اسلام آباد آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کی صورتحال بالکل ناقابل یقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میں تقریباً 30 سال سے بجٹ کی تیاری میں اور اس کی پالیسی میکنگ میں بہت انٹینسلی انوالو رہا ہوں۔ پرسوں میں ایک دن کے لیے اسلام آباد گیا تھا، اور اسلام آباد میں جیسی خاموشی اور سکون ہے، میں سکون ہی کہوں گا، ایسا میں نے سکون پچھلے 35 سال میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے یا تو ہم 8% پہ گرو کر رہے ہیں اور ہم بالکل مطمئن ہیں، یا پھر ہم نے امید چھوڑ دی ہے اور ہم ہاتھ پیر اپنے چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کبھی اتنا جسے کہتے ہیں کہ نان ایکٹیو پارٹیسپیشن لوگوں کا بجٹ کے بارے میں اور ڈسکشنز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم ٹائم ہے۔ یہ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے، اور اس گورنمنٹ کی ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہیں ان کا پہلا بجٹ ان کی ڈائریکشنز ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو سوائے IMF کے ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، اور ہر بندہ چاہے وہ میڈیا ہو یا لوگ ہوں وہ IMF کی بات کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے خرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو یہ صورتحال ہے جس کو کہ شبر صاحب نے کہا کہ 35 سال میں انہوں نے نہیں دیکھا ہے، میڈیا میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دیر از نتھنگ جو کہ منسٹری آف فائنانس میں اور FBR وغیرہ میں ہو رہا ہو ویزاوی بجٹ جو کہ اب آنا ہے ویڈنسڈے کو۔ تو اس پوری صورتحال کی وجہ کیا واقعی ایسا ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے اور ہمارے بجٹ میکرز نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اور جو ڈکٹیشن ہوگی IMF کی اس کے مطابق ہم نے اس کو بجٹ کو ترتیب دے دینا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ وہ جو کہ آلریڈی ٹیکسڈ سیکٹرز ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں یا طبقات ہیں، ان کو مزید ٹیکس کریں، اور کسی صورت سے IMF کو یہ کنونس کرے کہ ہم 12,900 تک پہنچ جائیں گے۔ کیا یہ وجہ ہے اس وقت جو ٹوٹل ہمیں ایک خاموشی نظر آ رہی ہے منسٹری آف فائنانس میں اور FBR وغیرہ میں؟ کامران صاحب، میری عقل نہیں مانتی کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب اور اپنی ساری کیبنٹ اور اتنی بڑی ڈیلیگیشن لے کے ابھی چائنا کے دورے پہ گئے ہیں، کہ یہ اس کا مقصد صرف انویسٹمنٹس لانا ہے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹائمنگ بہت کرٹیکل ہے۔ ابھی بجٹ کو فائنلائز کرنا، IMF پروگرام کو فائنلائز کرنا ابھی ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے کوائٹ آبویسلی۔ اور اگر یہ انویسٹمنٹس کے پیچھے جا رہے ہیں چائنا، تو وہ کام تو بجٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اتنی ہائی پرائیورٹی نہیں ہے کہ آپ یہ کرٹیکل آئٹمس کو چھوڑ کے اس کے لیے چلے جائیں۔ میرے خیال میں یہ لوگ اس دورے کا کوئی اور ساتھ ساتھ مقصد ہے۔
ان ایڈیشن ٹو جو بھی انویسٹمنٹ سے لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو MOUs اور اگریمنٹس وغیرہ سائن ہوں گے, اور جو بھی وہ دوسرا مقصد ہے اس کا بجٹ سے اور اس کا IMF پروگرام سے بہت قریبی تعلق ہے. اس لیے اس کو اتنی ارجنسی دی گئی ہے کہ بجٹ پریپریشن کو آگے کیا. اور وہ کیا ہو سکتا ہے میرے خیال میں کچھ حد تک جو پیمنٹس پاکستان نے چائنا کو کرنی ہے, خاص طور پہ قرضے کی ادائیگی کے لیے, جو چائنیز میچورٹیز آ رہی ہیں آنے والے سالوں میں, اور جو IPPs کے پیسے رکے ہوئے ہیں چائنیز IPPs کے, ان چیزوں کے راؤنڈ کوئی نہ کوئی گفتگو ہونی ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے IMF ٹاکس کے ساتھ اور ڈائریکٹ تعلق ہے بجٹ کے ساتھ. اور اس لیے یہ دورہ جو ہے اس کو اتنی ہائی پرائیورٹی دی گئی ہے. اور آئی تھنک اب ان کے واپس آنے کے بعد ہی میں آئی بی سرپرائز اگر بجٹ 12 تاریخ کو ظاہر ہے, کیونکہ ہمیں اس بارے میں کوئی کنفرمڈ انفارمیشن تو نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. اشرف ملکن صاحب, آپ بتائیے گا, بہت طویل عرصے سے آپ بھی فالو کر رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کو, اور بجٹ کے حوالے سے جو ماحول ہوتا ہے, یہ جس خاموشی کی, پراسرار خاموشی کی, اور وہاں پر عدم ہلچل کی, یعنی کہ جو تمام ٹریڈ باڈیز اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, پروپوزلز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تمام بڑی زبردست بات ہوتی ہے, یہ تمام خاموشی اور تمام بجٹ میکنگ جو گورنمنٹ باڈی ہے وہ چائنا جا کے بیٹھ گئی اور آتی ہی بجٹ اناؤنس ہو جائے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس؟ جی تھینک یو کامران صاحب. اس وقت واقعی جیسا کہ میرے دوسرے مہمانوں نے آپ کے کہا کہ اس وقت ایک عجیب سچویشن ہے. اسلام آباد میں FBR میں اور فائنانس منسٹری میں اس وقت ہو کا عالم ہے. اس کی ایک وجہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, میں تقریباً پچھلے 22 سال سے بجٹ کور کر رہا ہوں پاکستان کا, فائنانس منسٹری میں سفید پوش کھڑے ہیں, کسی صحافی کو وہ اندر گھسنے نہیں دیتے, بالکل طریقے سے پہلے پیار سے روکتے ہیں, نہ روکو زبردستی روکتے ہیں. فائنانس منسٹری صحافیوں کا داخلہ آلموسٹ بند ہے. یہ میرے ساتھ ہوا, میرے کولیگ مہتاب حیدر صاحب دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, ان کے ساتھ ہوا. پہلی تو عرض یہ کر دوں کہ ایک سفید پوش اس وقت FBR میں اور فائنانس منسٹری میں موجود ہیں جنہوں نے صحافیوں کا داخلہ بند کیا ہوا ہے. دوسری وجہ جو اہم وجہ ہے, اس وقت پاکستان کی فائنانس منسٹری ایک نہیں ہے. اورنگزیب صاحب بظاہر تو وزیر خزانہ ہیں, لیکن زیادہ تر میٹنگ اسلام آباد میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں, ان میں کچھ پرپوزلز بنتی ہیں. دوسری فائنانس منسٹری رائیونڈ لاہور میں بیٹھی ہے, وہاں ایک اہم میٹنگ اور ہوتی ہے, وہاں سے ڈائریکشن آتی ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک ادھر پرپوزل ہے لاہور میں, ایک وزیر اعظم ہاؤس میں, ایک فائنانس منسٹری میں, 3 جگہ اس وقت بجٹ جو سازی کا کام جو بکھرا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے یہ کام کہیں بھی نہیں ہو رہا. دوسری ایک ابھی چائنا کے ٹور کی بات ہو رہی تھی, اس وقت کیوں گئے چائنا انویسٹمنٹ کے لیے؟ اس وقت ہم لوگ نہیں گئے, حالانکہ بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ کا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں. بظاہر یہی ہے کہ جو پبلک ٹو پبلک انویسٹمنٹ کو اس کو انکریج کیا جائے, اس کے لیے سب نے کہا مناسب ٹائم نہیں ہے. بجٹ کیسے آئے گا؟ بجٹ کے جو پروٹوکولز ہیں, ہماری جو طریقہ کار رائج ہے, اس کے مطابق پہلے نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کا NEC کہتے ہیں. ایز پر ٹوڈے ابھی وہ کنسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوئی, NEC تشکیل نہیں پائی. اس کی سربراہی پرائم منسٹر نے کرنی ہے. بڑا فورم ہوتا ہے جس میں تمام ترقیاتی بجٹ اور دوسرے اہداف مکمل ہوتے ہیں. اس کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا ہے, کیبنٹ ڈویژن نے کرنا ہے, ابھی وہ نہیں ہوا. دوسرا جو ٹور کی جلدی ہوئی, چائنا کا ٹور کیوں کرنا ہے؟ پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. IMF کا پریشر ہے, کہنا ہے پریشر کیا ان کا, تو مطالبہ کہتے ہیں کرو, آرڈر کرتے ہیں. اب مطالبے والی بات بھی ختم ہوگی, آرڈر آتا ہے کہ ہمیں انشور کریں اگر ہم نیا قرض پروگرام کو دیتے ہیں اس سے چائنیز IPP کو ادائیگیاں نہیں ہوں گی. اس کی گارنٹی جو یہ مانتے ہیں کہ آپ چائنیز IPPs کی جو سک 550 ارب روپے واجب الادا ہیں, ہم نے ادا کرنے ہیں, باقی آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے جس طرح ٹائم گزرتا رہے گا, کہ اس کو کم از کم 5 سال کے لیے ری شیڈول کرواؤ. اس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان گیا, مین پرپز وہ ہے. جبکہ چائنیز کہتے ہیں, جو چائنیز ہم نے 2 بینکوں سے کم ہے, ایک تقریباً 1 جولائی سے, پچھلے سال جولائی سے 2023 سے بات کی چل رہی ہے, 60 سے 70 کروڑ ڈالر ارب قرض کی, 60 سے 70 کروڑ ڈالر قرض کی. چائنیز کہتے ہیں پہلے ہمیں شیڈیول لکھ کے دو کہ ہمارے IPPs پیمنٹ آپ کیسے کریں گے, ہمیں طریقہ کار بتاؤ, ٹائم فریم دو, اس کے مطابق ہم آپ کو پھر بتائیں گے ہم نے آپ کو اگلا قرض دینا ہے کہ نہیں ہے. IMF کا مطالبہ ہے کہ چائنیز کو ہمارے پیسوں سے پیمنٹ نہیں کریں گے, ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں ایکسٹرنل فائنانسنگ بھی انشور کرو. تو اس کے لیے چائنا ہمارا بڑا پارٹنر ہے. ہم چائنیز سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں بتاؤ کہ ہمارے IPPs کے جو 550 ارب